بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فزیکل ایجوکیشن اسٹوڈنٹس، گورنمنٹ کالج فورڈ آباس کلاس سیکنڈ ایئر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کافی عرصہ سے اپنی کلاس کی ایجوکیشن سے دور رہے ہیں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کالج فورڈ آباس نے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سے کیا تھا، اور ابھی باقاعدہ ایک یوٹیوب کا چینل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، لانچ کر دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر تمام سبجیکٹس کے آپ کو آن لائن لیکچر دیے جا رہے ہیں. آج ہم فزیکل ایجوکیشن کلاس سیکنڈ ایئر کے سلیبس کا اور آن لائن لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں. تو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے فرسٹ ایڈ کے بارے میں. فرسٹ ایڈ کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ روزمرہ زندگی میں ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور سپورٹس کے فیلڈ میں تو اس سے آپ کو ہر روز واسطہ پڑتا ہے. تو فرسٹ ایڈ ایک ایسی ایڈ ہوتی ہے، ایک ایسی امداد ہوتی ہے جو آپ کسی بھی وکٹم کو، کسی بھی زخمی کو ایمرجنسی کے اندر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ فرسٹ ایڈ ٹیمپریری کیئر تو ہو سکتی ہے، ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، مگر مستقل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس کو وکٹم کو آپ نے آخر کار ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپیٹل پہنچانا ہوتا ہے. لیکن فرسٹ ایڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو جو نقصان پہنچا ہے، جو اس کی انجری ہوئی ہے، وہ انجری اس کی مزید بڑھے نہ، اس میں انفیکشن نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ جو وکٹم ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا یا کسی بھی قسم کا، کوئی بھی کسی قسم کی ناگہانی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو وہ شاکڈ ہو جاتا ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے. تو اس صدمے سے نکالنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جو فرسٹ ایڈر ہے، فرسٹ ایڈر ایکچولی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں 3 چیزوں میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہر انسان کو، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. نمبر 1، اس کو ہر بندے کو فرسٹ ایڈر ہونا چاہیے. نمبر 2، ہر بندے کو سپاہی ہونا چاہیے. نمبر 3، ہر بندے کو سکاؤٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اپنے سارے کام خود کرنا جانتا ہو. خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، فرسٹ ایڈ کی طرف. تو فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ کسی بھی ایمرجنسی کے اندر جو وکٹم ہے، جس کو چوٹ لگی ہے، جو زخمی ہوا ہے، اس کی آپ نے ٹیمپریری کیئر کرنی ہے، اور اس کو باحفاظت آپ نے ڈاکٹر تک، ہاسپیٹل تک شفٹ کرنا ہے. تو آج اس کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں. تو بنیادی اصول کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک طرف آپ رکھیں گے ڈو، اور ایک طرف آپ لسٹ رکھیں گے ڈو ناٹ کی. تو جو ڈو ناٹ ہے، کسی بھی ایمرجنسی کے اندر جو کام آپ نے نہیں کرنا. کسی کو بھی کوئی انجری ہوئی ہے، کوئی فریکچر ہوا ہے، کوئی کسی قسم کی اسپرین ہوئی ہے، اسٹرین ہوئی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی اس کو چوٹ لگی ہے، تو آپ نے جو کام نہیں کرنا اس کو آپ ڈو ناٹ کے کالم کے اندر رکھیں. تو اس کے لیے آپ ایک ورڈ یاد رکھیں، ہارم، HARM. تو ہارم کا مطلب رہے گا H فار ہیٹ. آپ نے اس کو گرمائش نہیں دینی، یعنی کہ اس متاثرہ حصے کو آپ نے گرمائش نہیں دینی. یاد رکھیے کہ اگر کسی کو اوور آل کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کی اوور آل باڈی کو ہیٹ میں رکھنے کے لیے، اس کا جسم گرم رکھنے کے لیے اس کو ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ صدمہ سے باہر آئے. لیکن جو متاثرہ حصہ ہے، جہاں پہ انجری ہوئی ہے، جس آرگن پہ انجری ہوئی ہے، اس حصہ کو آپ نے ہیٹ نہیں دینی. دوسرے نمبر پہ اے سے مطلب ہے الکوہل، کوئی بھی نشے والی چیز آپ نے پیشنٹ کو، مریض کو نہیں دینی. اور تیسرے نمبر پہ ہے آر فار رننگ، کہ آپ نے اس سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کروانی، یا جس ایکٹیویٹی سے اس کو چوٹ لگی ہے کم از کم اس ایکٹیویٹی سے اس کو ہٹا دینا ہے، اس کو کبھی جاری نہیں رکھنا. یاد رکھیے ہمارے اکثر جو شیلے نوجوان اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی امپورٹنٹ میچ چل رہا ہے تو مقابلہ بازی لگی ہوئی ہے، تو اس میں وہ اپنی چھوٹی موٹی چوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھیل میں لگے رہتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جو آپ کی چوٹ کو مزید پھیلائے گا اور آپ کو سال تک ڈیمیج کر دے گا، یا آپ کو ہمیشہ سے سپورٹس کے میدان سے باہر نکال دے گا. تو 3 چیزیں ہوگی، اور تیسری ہے ایم، جو سب سے امپورٹنٹ. اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلے فرسٹ والی ہے ایچ، اور آخر والی ہے ایم. ایچ فار ہارم، آپ نے ہیٹ
آپ نے ہیٹ تھراپی نہیں کرنی، گرمائش نہیں دینی اس متاثرہ حصے کو جہاں پہ چوٹ لگی ہے، باقی باڈی کا آپ نے ہیٹ دینی ہے۔ اور آخر میں ہے ایم فار مساج، کہ آپ نے اس متاثرہ حصے کے اوپر مساج نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی اس کے اندر جو نیچے جو وینز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کو آپ اگر مزید مساج کریں گے وہ مزید ڈسٹرب ہوں گی، ان میں سے مزید خون باہر نکلے گا، اور بلڈ جب باہر آ کے جمع ہوتا ہے تو اس کا ہیموٹوما بنتا ہے، اور جو ہیموٹوما ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب تک ہیموٹوما ڈیزولو نہ ہو، ختم نہ ہو، تب تک پھر آپ کی چوٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہمارا ایک حصہ ہو گیا ڈو ناٹ کا، جو ہم نے قطعاً نہیں کرنا۔ تو دوسرا ہے ڈو، کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو جو ڈو ہے اس میں سب سے پہلے آپ کسی بھی ایسی ایمرجنسی کا سامنا کرتے ہیں، یا آپ اپنے سامنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، یا کسی کے اوپر دیوار مکان گر جاتا ہے، یا آپ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، یا آپ گراؤنڈ کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی دو لوگوں کے اندر تصادم ہو جاتا ہے، اور متاثرہ اشخاص تک جب آپ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے، جو 3 ورڈز آنے چاہیے، وہ ہیں اے، بی اور سی۔ اے فار ایئر وے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے ہوا کے راستے کھلے ہیں، مریض کے ارد گرد لوگوں کا رش تو نہیں ہو گیا ہے، یا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو جس گاڑی کے اندر یا جس چیز کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یا اس کے اوپر دیوار گری ہوئی ہے، یا کسی بھی طرح سے، تو کیا ان کے ہوا ارد گرد کے راستے ہوا کے کھلے ہیں، کیا ان کو پراپر آکسیجن مل رہی ہے، یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا تصادم ہوتا ہے تو لوگ وہاں تماشائی بن کے ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی آکسیجن کو، ہوا کو روک دیتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے باڈی کے اندر تو آپ کو زیادہ آکسیجن کی، زیادہ انرجی کی اور زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ انرجی کے لیے زیادہ آکسیجن چاہیے ڈیفینیٹلی۔ تو سب سے پہلے اے کہ آپ نے اس کو ہوا کے راستے دیکھنے ہیں کہ کیا اس کو ہوا تازہ مل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سب سے جو امپورٹنٹ، بی فار بریتھنگ، کہ آپ نے اس کا سانس چیک کرنا ہے کہ کیا اس کا سانس بحال ہے۔ دیکھیں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کسی کو کٹ لگ گیا ہے، یا کسی بھی قسم کا نقصان باڈی کے اندر ہوا ہے، تو وہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ دیر تک کسی کا سانس بند رہ جائے تو اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، اس نقصان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے آپ نے اس کا ہوا کے داخلی راستے سارے ارد گرد کے دیکھ کے آپ نے دوسرے نمبر پہ فوراً آپ نے اس کا سانس چیک کرنا ہے۔ تو سانس چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس کے منہ کے اور ناک کے سامنے آپ ہاتھ رکھیں کہ اس کا سانس چل رہا ہے، یا سائڈ سے ہو کے دیکھیں کہ اس کی چھاتی اوپر نیچے ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اور اب اگر کسی وجہ سے اس کا سانس بحال نہیں ہے، اس کا سانس بہت ساری وجوہات کی بنا پہ رک سکتا ہے، چوٹ کی وجہ سے بھی، صدمے کی وجہ سے بھی، شوک ہونے کی وجہ سے، کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے صدمہ لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے سانس رک سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا سانس بحال کرنا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کسی گاڑی کے اندر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور گاڑی کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے جس تک آپ کی اپروچ ہے آپ نے اس کی بریتھنگ دیکھنی ہے، اور اس کو گاڑی سے نکالنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا آپ نے سانس بحال کرنا ہے۔ تو سانس بحال کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ہم جب آرٹیفیشیل ریسپیریشن کا چیپٹر پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن ایک یہ جو کوئک رسپانس ہے، جو سب سے تیز طریقہ ہے، وہ منہ سے منہ لگا کے سانس بحال کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر پوری سانس بھریں اور مریض کا ناک بند کر کے اس کا منہ کھول کے اس کے منہ کے اوپر آپ لوگ اپنا منہ لگائیں اور اپنا سارا سانس اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کے بعد یہی عمل کچھ دیر تک آپ جاری رکھیں۔ اینی وے، نمبر 3 پہ آپ نے دیکھنا ہے سی۔ میں نے ذکر کیا تھا اے بی سی کا، تو سی اسٹینڈس فار سرکولیشن۔ اگر اس کی بریتھنگ ٹھیک ہے تو آپ نے سرکولیشن کے اوپر جانا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا جو متاثرہ شخص ہے وہ اس کی جو بلڈ سپلائی ہے، اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے بلڈ سرکولیشن ٹھیک چل رہی ہے، کہیں پہ جسم میں اس میں کٹ تو نہیں لگا ہوا، اس کا خون ضائع تو نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ نے روکنا ہے، اس کی بلڈ سپلائی کو دیکھنا ہے۔ اور اگر کہیں سے کٹ لگا ہے اور اس کا خون زیادہ مقدار میں باہر نکل رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے پٹی وغیرہ رکھنی ہے تاکہ اس کا خون ضائع نہ ہو، اس میں خون کی کمی کسی بھی طریقے سے نہ ہو۔ تو جو ہم نے کرنا ہے، جو ڈو ہے،
اس میں سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں چیز آئی ہے وہ 3 ہیں. اس کے بعد میں اگلی چیز کی طرف آتا ہوں. تو اس کے لیے RICES یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو سب سے پہلے ہے آر. آر سے مراد جو آر ہم نے ڈو ناٹ کے اندر پڑھا تھا کہ آپ نے رننگ نہیں کرنی, تو یہاں بھی اس کا مراد یہی ہے. یہاں اس سے مراد ہم ریسٹ لیتے ہیں کہ آرام کرنا, یعنی کہ جس کھیل سے, جس ایکٹیویٹی سے آپ کو چوٹ لگی ہے اس سے آپ دور ہٹ جائیں, اس کو جاری نہ رکھیں. اس کو جاری رکھیں گے تو آپ کی چوٹ مزید بڑھے گی. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ریسٹ. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ, لیکن یاد رکھیے گا یہ جو دوسرے نمبر پہ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایتھلیٹک انجریز کے اندر ہے زیادہ تر. ایتھلیٹک انجریز کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سٹرین ہے, سپرین ہے, مسل سورنس ہے, مسل پل ہے, مسل کریمپس ہیں, تو یہ ساری ایتھلیٹک انجریز کے اندر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آئی فار آئسنگ. آپ نے برف سے اس کی ٹکور کرنی ہے. تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے برف سے ٹکور اس کی کیسے کرنی ہے. ڈائریکٹ آپ نے, اور یاد رکھیے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برف کی ٹکور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. ایک تو برف آپ نے ڈائریکٹ جو متاثرہ حصہ ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں کرنی, کسی کاغذ میں, شاپر میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کے آپ نے برف اس کے اوپر متاثرہ حصے کے اوپر اپلائی کرنی ہے. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایتھلیٹک انجری ہونے کے بعد آپ نے 48 گھنٹے تک 48 آورس تک آپ نے اس کی آئسنگ کرنی ہے. تو آئسنگ کرنے کا جو بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا آسان الفاظ میں, کہ آپ نے 2 گھنٹے آئسنگ کرنی ہے, 2 گھنٹے ریسٹ کرنا ہے. 48 گھنٹوں تک آپ نے کیا کرنا ہے, 2 دن اور 2 رات تک آپ نے کیا کرنا ہے, 2 گھنٹے ریسٹ کرنا ہے اور 2 گھنٹے آئسنگ کرنی ہے. اب جو 2 گھنٹے آئسنگ ہے اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ اس میں آئسنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو ان 2 گھنٹوں کے اندر بھی آپ نے 15 منٹ کے لیے آئسنگ کرنی ہے اور 15 منٹ کے لیے آپ نے ریسٹ کرنا ہے. 15 منٹ آئس, 15 منٹ ریسٹ. تو 2 گھنٹے جو آئسنگ کو ہم نے دیے ہیں اس میں بھی ہم نے 1 گھنٹہ آئسنگ کی ہے, 1 گھنٹہ ریسٹ کی ہے. لیکن اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 15 منٹ آپ اس کی آئسنگ کریں گے, آئس اپلائی کریں گے, اور 15 منٹ آپ ریسٹ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ 48 گھنٹوں تک اس کی آئسنگ کریں گے. تو تیسرے نمبر پہ ہے سی فار کمپریشن. کمپریشن کا مطلب ہے دباؤ ڈال کے رکھنا. تو اس کے لیے مارکیٹ میں جو اویلیبل جو ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو کریپ بینڈیج بھی کہتے ہیں, یا اس کی ضرورت اگر وہ آپ کی اپروچ میں نہیں ہے تو آپ ایزیلی اپنے گھر میں کوئی بھی کپڑا, کوئی بھی چیز لے کے. تو ایتھلیٹک انجریز میں زیادہ تر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو متاثرہ حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے دباؤ ڈال کے رکھنا ہے, جس کو ہم کمپریشن کہتے ہیں. اس کے اوپر آپ کریپ بینڈیج لپیٹ لیں, یا آپ کے گھر میں یا آپ کے اسی وقت جو چیز آپ کے قریب اویلیبل ہے, کوئی کپڑا ہے, تو آپ اس سے اس متاثرہ حصے کو ہلکا ہلکا لپیٹ دیں, تاکہ اتنا دباؤ نہیں ڈالنا کہ اس کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ بند ہو جائے اور بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہو, بلکہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈال کے آپ نے باندھ دینا ہے, اور اس میں آپ نے کمپریشن دینا ہے, دباؤ ڈالنا ہے متاثرہ حصے پہ. اس سے اگلا پوائنٹ ہے ای فار ایلیویشن, کہ جو متاثرہ حصہ ہے آپ کا جہاں پہ چوٹ لگی ہے اس کی آپ نے ایلیویشن کرنی ہے, اس کو آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے, اس کو آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلڈ سرکولیشن اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اور آخر میں ہے ہمارا ایس فار سپورٹ, کہ جو متاثرہ شخص ہے اس کو آپ نے سہارا دینا ہے. تو یہ 2 میں نے آپ کو بتایا ہے, 2 کالم ہیں, ڈو اینڈ ڈو ناٹ, کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو فرسٹ ایڈر ہوتا ہے, جو ابتدائی طبی امداد دے رہا ہے, وہ بڑا فرض شناس بندہ ہونا چاہیے, پولائٹ ہونا چاہیے, اور سبکدست ہونا چاہیے, ہلکے ہاتھ کا مالک ہونا چاہیے, اور وہ بہت حوصلے والا بندہ ہونا چاہیے. اور یہ جتنا بھی وہ
فرسٹ ایڈ دے رہا ہے اس کو، جو ٹیمپریری اس کی جو کیئر کر رہا ہے وکٹم کی، اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے، اس متاثرہ شخص کو، وکٹم کو ہاسپیٹل میں یا ڈاکٹر کے پاس شفٹ کرنے کے ذرائع وہ تلاش کرے، ان کے اوپر وہ سوچے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو اب شفٹ کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے ہم اپنا آن لائن لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔